رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ہم نظروں سے گناہ کر رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم زبان سے گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم پیروں سے غلط چیزوں کی طرف چل کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی عدالت میں ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی چمڑی گواہی دے گی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ قرآن جس رات میں اترا اس رات کا کیا کہنا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن جس شہر میں اترا والتین وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ قرآن میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ اے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس امن والے شہر کی۔ قرآن جس نبی پر اترا اس نبی کا کیا کہنا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، فرشتوں کے سردار لے کر کے آئے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اگر ایک مرتبہ اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے گی۔ اتنی طاقت، اتنے پاورفل ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ قرآن کو نازل کرنے والا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار۔ قرآن جس نبی پر اترا وہ سارے نبیوں کا سردار۔ قرآن جس شہر میں اترا وہ شہر ساری بستیوں کی ماں ام القری، اور قرآن جس رات میں اتری وہ رات سارے سال میں سب سے افضل۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل۔ اور قرآن جس رات میں اترا اس رات کا کیا کہنا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن جس شب قدر میں ہم اللہ سے کیا مانگے، یہ سوال بھی صحابہ میں سے اگر کسی نے کیا ہے تو اما عائشہ نے کیا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم شب قدر میں کیا پڑھیں اگر وہ رات ہمیں مل جائے؟ نبی نے فرمایا عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی تیرا مجرم ہوں، میں بھی نافرمان ہوں، پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ بھائیو اس 1000 مہینے سے افضل رات میں ہم نے جنت نہیں مانگی، ہم نے دولت نہیں مانگی، ہم نے دنیا کا عیش و آرام نہیں مانگا، ہم نے مانگا تو کیا مانگا کہ اللہ میں گنہگار ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو درگزر کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان استغفار کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی بارگاہ میں رونے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ شیطان تمہیں دھمکی دیتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہی شیطان حرام کاموں پہ، ناجائز کاموں پہ، زناکاری کے کاموں پہ، بدکاری کے کاموں پہ بے تحاشا تم سے پیسہ خرچ کرواتا ہے، حرام کاموں پر بے تحاشا تم سے پیسہ خرچ کرواتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے۔ نہیں میرے بندو، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں ڈبل فائدہ ملے گا، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا اور اپنا فضل و کرم دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صدقہ خیرات کیا کرو میرے بھائی، صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے۔ رمضان کے اندر ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے قدر کی رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لو، 1000 میں 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تقریباً 84 آتا ہے۔ ایک رات عبادت کریں گے آپ، 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک رات کی عبادت 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 84 سال کے برابر آپ کو ملے گا۔ ایک سورہ نجم کی آیت پڑھی اور ایک سورہ نساء کی آیت، ان دونوں آیتوں میں کامن بات کیا ملی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے کہ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کو شریعت میں جن کے کرنے والے کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی، جس کے کرنے والے پر قرآن میں یا اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کہا گیا ہو کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، وہ کبیرہ گناہ، یا اس کام پر عذاب کی وعید آئی ہو کہ عذاب ملے گا تم کو، یا اس کام کے کرنے والے پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ زنا ہے، اگر کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے گا 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے نکالا جائے گا۔ شادی شدہ اگر زنا کرے گا اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو جس گناہ پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو، سزا مقرر کی گئی ہو، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو جس گناہ پر عذاب کی یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا جس گناہ پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔